محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 174 سے شروع کرتے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب الیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک بے شک الذین ان الذین یکتمون، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں، ہائڈ کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ من الکتاب، اس چیز کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، یعنی کتاب میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو مکتوبہ احکام عطا فرمایا، جو کتاب نازل فرمایا ہے، اس میں سے کچھ حصے چھپاتے ہیں یا اس کو چھپاتے ہیں۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت خرید لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو بیان نہیں کرنے پر ان کو دنیاوی منفعت ملتی ہے، اور وہ دنیاوی منفعت جتنی بھی ہو وہ کم ہی رہے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی قیمت اس سے بہت زیادہ ہوگی۔ یہ سابقہ امتوں نے یہ کام کیا ہے، یہود نے یہ کام کیا اور نصارہ نے یہ کام کیا، یعنی یہود کے علماء نے اور نصارہ کے علماء نے یہ کام کیا، اور اس طرح کا کام یعنی بہت کم لیکن یعنی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس امت میں بھی یہ کام ہوتا ہے، اس امت میں بھی یہ کام ہوتا ہے، لیکن عام طور پر ہر عالم کو اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ جن کو ہم ہندوستان میں، انڈیا، پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں، یہ جو بر صغیر میں جن کو ہم علماء کہتے ہیں، ان میں کی اکثریت تو عالم ہوتی ہی نہیں۔ ہمارے پاس یہ رواج ہے کہ جس کے سر پر ٹوپی، عمامہ یا داڑھی وغیرہ اس طرح سے کچھ ہو تو بس اس شخص کو جو ہے مولانا سمجھ لیتے خلاص، اور بلکہ ان کے نام کے ساتھ حافظ صاحب، مولانا، علامہ۔ بچپن میں ہم سمجھتے تھے کہ پورے ہندوستان میں کوئی ایک دو شخصیتیں ہوں گی جن کو علامہ کہا جا سکتا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں، ایک تماشا اور مذاق یہ ہے کہ میرے نام کے ساتھ بھی لوگ علامہ لگانا شروع کر دیے ہیں، اور بس سب کے نام کے ساتھ علامہ ہو گیا۔ اب تو علامہ تو سڑکوں پر ملتے، تو یہ علماء نہیں ہے، یہ علماء نہیں ہے، ان کو نہ زبان سے واقفیت ہے، نہ قرآن و حدیث سے واقفیت ہے۔ یہ چند چھوٹے موٹے مسائل پڑھ لے کر اپنے روزی کا انتظام کر لینے والے، گزارا کرنے والے افراد ہیں۔ علماء بہت کم ہوتے ہیں، لیکن ان علماء میں، اب آیت سے متعلق، ان علماء میں جو بہت کم علماء موجود ہے، لیکن ان کے اندر بھی ایسے افراد آج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ایسے علماء پائے جاتے ہیں جو حقیقت بیانی جو ہونا چاہیے، جو قرآن میں آیا، وہ بیان کرنے سے پہلے وہ رک جاتے ہیں کہیں پر، اگر ان کو فائدہ لگے، اگر ان کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے تو جو ہے وہ پھر وہ بیان کرنے سے رک جاتے ہیں۔ میں جانتا ہوں ایک مقام ایسا واقعہ ہوا ہے، میں اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے جانتا تھا، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن ایک بہت بڑی جامع مسجد تھی، وہاں پر ایک بہت بڑے خطیب، ایک بہت بڑے عالم جو ہے خطاب کرتے تھے، اور انہوں نے جو ہے سود کے اوپر بیان کیا، ایک مرتبہ سود کے اوپر انہوں نے بیان کیا۔ تو اس کے بعد وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو مسجد کے صدر ہے، کمیٹی کے صدر صاحب، تو وہ صدر صاحب کے خود کے کاروبار تھے، اس کے انٹرسٹ کے کاروبار، سود کے، مٹی کے، جو بھی اس کو لفظ دیتے ہیں، اس کے کاروبار تھے ان کے۔ جب وہ اس پر خطاب گیا، اب یہ خطیب صاحب کو نہیں معلوم تھا، اچھے عالم تھے، مگر ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ صدر صاحب کا معاملہ ہے۔ تو مگر پبلک جو محلے کی، جو علاقے کے لوگ تھے، وہ کیونکہ جانتے تھے، تو وہ ان کو یوں لگ رہا تھا کہ سارا خطاب آج صدر صاحب کے خلاف پڑھ رہا ہے، مسجد کمیٹی کے پریزیڈنٹ صاحب کے خلاف، متولی صاحب کے خلاف پڑھ رہا ہے خطاب۔ تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے، خطاب ختم ہو گیا، جمعہ ہو جانے کے بعد انہوں نے گزارش کی مولانا سے کہ مولانا آپ ماشاءاللہ ہر عنوان پر خطاب کریں، لیکن آپ اس عنوان پر آپ خطاب نہیں کر سکتے، مت کریے آپ اس کے اوپر خطاب۔ تو وہ حضرت، وہ جو خطیب صاحب تھے، وہاں سے آ گئے عالم صاحب، لیکن بعد میں ان کو بے چینی رہی کہ سود کے خلاف کیوں نہیں بولا جا سکتا، سود تو بہت خطرناک چیز ہے، اور قرآن میں تو بڑی سخت الفاظ کے ساتھ اس کی مذمت کی گئی ہے۔
تو اس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ نہیں، یہ صدر صاحب کا کاروبار ہے، اس لیے جو ہے انہوں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ آپ ہر عنوان پہ آپ پوری آزادی سے بولیے، اس عنوان پہ آپ کو خطاب نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ خطاب صدر صاحب کے خلاف پڑ جاتا تھا۔ تو الحمدللہ یعنی وہ عالم کی ہمت کہنا اور ان کا ارادہ، ان کا یقین مضبوط ہونا، انہوں نے اگلے جمعہ کو پھر اور قوت کے ساتھ اسی عنوان پر پھر بیان کیے، اور جو قرآن میں ہے وہ بیان کیے، اور سرکار جو فرمائے وہ بیان کیے، اور بہرحال جو سود کی مذمت ہونا ہے اور سود خوروں کی جو کیا کہتے ہیں، ان پر جو قدغن لگانے کے لیے جو خطاب کرنا تھا، انہوں نے وہ خطاب کیا۔ اور وہ پھر وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، پھر وہ خطیب دوبارہ اس مسجد میں مدعو نہیں کیے گئے، اور اس مسجد میں ان کی خطابت پھر برقرار نہیں رہی۔ یہ تو مضبوط ایمان والوں کا مسئلہ تھا جی، یہ تو مضبوط آپ تعجب کریں گے، ایسا لگتا ہوگا کہ بعض افراد کو ایسا نہیں ہوتا ہے، نہیں ایسا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے کہ میں کسی عنوان پر خطاب کرتا ہوں تو جس کے خلاف خطاب پڑتا تھا وہ لوگ مجھے تحفے بھی جاتے تھے۔ ایسا ہوا ہے، میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ مجھے تحفے آئے ہیں باضابطہ، کبھی کپڑا، کبھی کتابیں، کبھی عطر، کبھی اس طرح سے تحفے بھیجتے تھے وہ لوگ کہ تحفے لے کر آپ جو ہے یہ مسئلے پر آپ بولنا بند کر دیجئے، یہ سبجیکٹ بولنا بند کر دیجئے، یہ ہمارے خلاف پڑ رہا ہے۔ جب ہم دیکھیں گے کہ بھئی یہ ایک شخص سے منافع ہو رہا ہے تو پھر اب اس سے کیوں دشمنی مول لو اور اپنی انکم بند کر لو۔ تو پھر بہت سارے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے معاملات میں آ کر پھر تھوڑا سا سافٹ ہو جاتے ہیں، ہاں بول دیے نا، پھر اب دوبارہ بولنے کی کیا ضرورت ہے، آگے جب پھر کبھی موقع آئے تو بولیں گے، تو اب وہ عنوان دوسرا چلے جاتا ہے اور ان سے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں۔ وہ ٹائم ٹو ٹائم عید کے موقع پر، جمعہ کے موقع پر، کسی موقع پر کچھ ہدیہ نظر، تو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے لوگ جو ہے جو بیان کرنا ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے فرمان جو اصل میں تو بنو اسرائیل، یہود و نصارہ سے متعلق یہ بیان ہے، لیکن یہ جو جانتے بوجھتے اس طرح سے کرتے ہیں اپنے دنیا کے تھوڑے سے پیسے، دنیا کے تھوڑے سے منفعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کے کیا کہتے ہیں منزل کردہ آیات کریمہ کو چھپاتے ہیں، اس کے معانی، اس کے مفاہیم کو چھپاتے ہیں تاکہ تھوڑی دنیاوی فائدہ ہو جائے، ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں، ہائڈ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمایا اس میں سے باتوں کو، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے عوض وہ چھپانے کے عوض وہ دنیا کا تھوڑا سا مال وہ کما لیتے ہیں۔ تھوڑا سا اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ دنیاوی ہے، وہ پیسہ زیادہ ہو، عزت زیادہ ہو، یا جو بھی اس کے بدلے میں کمائے جائے گے، پوزیشن، سیٹ وغیرہ جو بھی کمائی جائے گی، یعنی قدیم زمانے میں ہوتا تھا نا، اگر عالم دین حق گوئی اگر کر دے تو پھر اس کو سرکاری منصبیں نہیں ملتے تھے۔ مسلم بادشاہوں کی زمانے بتا رہا ہوں میں، بنو امیہ کے زمانہ ہے اور بنو عباس کا زمانہ ہے، اور تقریباً بادشاہوں کا یہ مسئلہ تھا کہ خطاب آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے اور بیان آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے، لیکن بادشاہ سلامت کی مرضی اور ان کے پالیسی کے خلاف نہیں پڑھنا۔ وہ بھلے قرآن کی پالیسی کے خلاف پڑ جائے چلے گا، لیکن بادشاہ کی پالیسی کے اگر خلاف پڑے گا تو پھر آپ کا وہ منصب، وہ عہدہ، وہ سیٹ، وہ پوزیشن، وہ سب چلے جائے گی، وہ نہیں۔ اگر آپ کو وہ منصب پہ رہنا ہے تو بادشاہ سلامت سے تال میل کرتے ہوئے آپ دیکھیے، آپ سعودیہ میں دیکھیے، آپ جو حضرات قرآن کریم کی بات کیے، جو حضرات مسجد اقصیٰ کی بات کیے، جو حضرات اسلام کی بات کیے، تقریباً سارے ایسے خطبہ جو سعودیہ میں پہلے آواز رکھتے تھے یا قلم میں اپنی طاقت رکھتے تھے، سب جیلوں میں ہیں اس وقت۔ اب جو خطبہ کو بٹھایا گیا ہے وہ پپٹس ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ بس ان کی طرف سے خطبہ آ جاتا ہے، بس پڑھ لینا ہے اور جی لینا ہے۔ اگر آپ ایک ٹویٹ بھی اگر کر دیں گے اور کچھ کر دیں گے تو اندر، تو پھر وہ جو بولنے والے تھے وہ تو گئے اندر۔ اب باقی باہر جو ہے، جو کمزور ایمان والے ہیں، کیا فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِكَ فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِكَ، جی اگر برائی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے، اور زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا ماننا ہے، تو وہ دل میں برا مان کے خاموش بیٹھے ہوئے اپنی جان بچا کر، جی اگر یہ بول دیں گے تو ان کا منصب باقی نہیں رہے گا۔ بہرحال ڈر کی وجہ سے کوئی خاموش ہو جائے ایک الگ بات ہے، لیکن جو حضرات دنیا کمانا چاہتے ہیں اللہ کے کلام کو چھپا کر، اللہ کے آیات کو جی اپنے مطلب کے مطابق جو ہے وہ بیان کرنا، یا پھر جو پیسے والے جو چاہتے ہیں وہ بیان کرنا اور تھوڑا اس کے بدلے میں نذرانہ، ہدیہ وغیرہ کچھ کما لینا، جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے کچھ نہیں کھاتے۔ یأکلون کھاتے ہیں، اولئک ما یأکلون وہ نہیں کھاتے ہیں، فی بطونہم، بطن پیٹ کو کہتے ہیں، بطون اس کی جمع ہے،
بطون اس کی جمع ہے، وہ نہیں کھاتے ہیں فی بطونہم اپنے پیٹوں میں الا النار سوائے آگ کے، یعنی جو کچھ وہ مال کما رہے ہیں یا جو کچھ ان کو آ رہا ہے یہ ان کے پیٹ میں آگ بن کر رہے گا۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی ان سے ہم کلام نہیں ہوگا، ولا یکلمہم اللہ ان سے اللہ تبارک و تعالی بات نہیں کرے گا یوم القیامت قیامت کے دن۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بات کرے گا بندوں سے، مخلوق سے، اپنے بندوں سے بات کرے گا۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی ان سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، یعنی رحمت والی بات نہیں کرے گا، اچھی بات نہیں کرے گا، کیا کہتے ہیں رعایت والی اور نرم والی بات نہیں کرے گا، ان کو ڈانٹنے والی، جیسا کیا کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، خیر مضمون زیادہ پھیل جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جھڑکے گا ان کو اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، تو جھڑکی دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، اور اس طرح سے ان کے ساتھ سخت معاملہ کرے گا۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، یعنی رحمت والی اور نرمی والی بات نہیں کرے گا، جو کہ عام طور پر مسلمانوں سے اور ایمان والوں سے جو اللہ کو مانتے ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نرمی والی بات کرے گا، ٹھیک ہے، ان سے نہیں کرے گا جو اللہ کی آیت کو چھپاتے۔ ولا یزکیہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ، بہت سارے بندے ایسے ہوں گے جو بڑے بڑے گناہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ستاریت کے اعتبار سے، جی اپنی شان ستاریت دکھاتے ہوئے ان کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا، ان کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا، ان سے سوال جواب کرنے کے بعد ان کے گناہ کو معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ گناہ تو تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو پاک کر کے ان کو جنت میں بھیج دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگ سے پر اس طرح سے کرم فرمانے والا ہے قیامت کے دن، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو چھپاتے ہیں، احکام الہی کو چھپاتے ہیں، ایسے افراد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ولا یزکیہم ان سے متعلق فرماتا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک نہیں کرے گا، وہ اسی گندگی کے ساتھ جہنم میں ڈالے جانے والے، اسی گندگی کے ساتھ جہنم میں ڈالے جانے والے، ان کو پاک نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم کا ایک معنی ان کی تعریف نہیں کرے گا بھی آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت فرما کر، شفقت فرما کر اپنے ایمان والے بندوں کو اور اپنے سے محبت کرنے والے بندوں کی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف بھی کرے گا۔ تو اب یہاں پر یہی معنی ہوگا کہ ان کے گناہوں سے ان کو پاک کر کے ان کی تعریف کرے گا اہل ایمان کی، لیکن ایسے افراد سے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرے گا، نہ ایسے افراد سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو پاک کرے گا، نہ ان کی تعریف کرے گا، بلکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں، نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کے گناہوں کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 175